بہت زیادہ تھکی ہوتی ہیں، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام عمر اور میری بیوی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا، اس کی عمر 50 سال ہے، وزن 46 سال ہے، تھکی ہوئی بہت ہوتی ہے، پیشاب بہت ہوتا ہے، بہت گھبراہٹ ہوتا ہے اور بہت پرسیوا ہوتا ہے، بہت پرسیوا بہت ہوتا ہے، اس کا پیریڈ چلا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پیریڈ کتنا عرصہ ہو گیا ختم ہوئے؟ السلام علیکم۔ جی ہمارے بھائی تھے، ان کی عمر جو ہے، بلکہ میرے انکل کی جگہ پر ہیں، ان کی عمر، ان کی وائف جو ہے 50 سال کی ہیں اور 46 kg ان کا وزن ہے۔ بہت زیادہ تھکی ہوتی ہیں، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ایام بھی ختم ہو گئے ہیں، تو یہ جب ایام ختم ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت ایک نظام جو ہے، وہ جو ہے ایک سسٹم ہے، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بسا اوقات کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے، تھکاوٹ اور نیند کا آنا، نیند کا نہ آنا، یعنی کہ تھکاوٹ کا بہت زیادہ ہونا اور نیند کا نہ آنا، یہ جو ہے ایک اس بات کی علامت ہے کہ خاص طور پر دیکھیں وزن جو ہے ان کا 46 kg ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی کمزوری ہے۔ تھکاوٹ اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جب جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، اعصاب کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں ہر وقت تھکا ہوا بندہ لیٹ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، طبیعت کے اندر اس قسم کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو دن کے اندر اگر بھوک نہیں لگتی تو دن کے اندر کیا کریں، آپ گرین چٹنی بنا لیں۔ گرین چٹنی میں ہمیشہ کہتا ہوں، جن کو بھی بھوک نہیں لگتی ہے، دل میلا رہتا ہے، طبیعت کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی، کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو کیا کریں، دن کے اندر آپ چٹنی بنا لیں۔ چٹنی کیا کریں، اس میں پودینہ لے لیں، دھنیا لے لیں، اور اس میں لہسن لے لیں، اور اس کے اندر گرین چلی ڈال دیں، اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد تھوڑا اس کو ہلکا سا نمک ڈال دیں۔ اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، اگر بلڈ پریشر کی تکلیف ہے تو پھر آپ اس میں نمک نہ ڈالیں، بلکہ اس میں ہلکا سا نیمبو ڈال دیں، لائم جسے لائم کہتے ہیں، وہ ڈال دیں، اور اس کو ہلکا آرام سے چاٹتے رہیں۔ اس سے آپ کی طبیعت بھی کھلے گی، بے چینی بھی ختم ہوگی، گھبراہٹ بھی ختم ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ طبیعت بھی کھلے گی۔ جب طبیعت کھلے گی تو کھائیں گی، جب کھائیں گی تو جسم میں طاقت ہوگی، جب جسم میں طاقت ہوگی تھکاوٹ ختم ہوگی، جب جسم میں طاقت ہوگی، آپ دیکھیں کہ کمزور بندے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا، اگر بندے نے اچھا بہت زیادہ کھانا کھایا ہو تو اس کو فوراً کھاتے ہیں، فوراً سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب جسمانی کمزوری ہو، بھوک نہ لگتی ہو، کھانا نہ کھایا ہو، تو یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ نیند نہ آنے کے کچھ نسخے ذکر کیے تھے، وہ بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کیا کریں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح نہار منہ، جن کو بھی کمزوری کی علامت ہے، خاص طور پر خواتین کو کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، 7 عدد کشمش اور 7 عدد بادام اور 3 دانے کالی مرچی، یہ صبح نہار منہ آپ استعمال کریں۔ اس سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے، جسم میں تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، اور اندرونی طور پر انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ کیا ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو صبح نہار منہ کیا کریں گے، 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی صبح کے وقت میں استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ایسے خشک نہیں کھا سکتی، تو آپ کیا کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، تو دودھ کا استعمال بھی صبح کر سکتے ہیں، بہترین ہے۔ تو اس کے علاوہ نیند نہ آنے کے میں نے ذکر کیا تھا، آپ پاؤں کا مساج کریں کدو کے تیل سے انشاءاللہ، یا کھوپرے کے تیل سے انشاءاللہ العزیز، یہ کیفیت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور جب گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ لمبے سانس لیں، لمبے سانس لیا کریں، تو یہ گھبراہٹ کو ختم کرنے کا بہترین ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے، ان میں گھبراہٹ کی شکایت ہوتی ہے، انگزائٹی کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ ان کو منہ سے سانس لینے چاہیے، اور ناک سے سانس لینا چاہیے اور منہ سے چھوڑنے چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہے، کھلی فضا میں لیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر جہاں گرینری زیادہ ہو، پارک ہو، وہاں پر تو اس سے انشاءاللہ گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے کمرے سے جہاں بیٹھتی ہیں، ایک روٹین بھی بس اوقات کیا ہوتا ہے، جس طرح جسم میں انسان کے تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، بندہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے UK یورپ میں جو گھر ہیں وہ چھوٹے گھر ہیں، تو ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہنا، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہنا، ایک ہی صوفے پہ بیٹھے رہنا، بس وہاں سے نکل کر کچن میں چلے جانا، یا تو تھوڑا سا اپنی جگہ کو چینج کریں،
تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیں، تھوڑی سی باہر کی فضا کو لیں، جس سے جو ہے گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے. جب نشاط پیدا ہوتا ہے تو گھبراہٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ واک جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. خاص طور پر دیکھیں جتنے یعنی کہ 35 سے ابو جتنے لوگ ہیں، ویسے تو انڈر 35 جو ہے وہ نظام چلتا رہتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو 35 سے ابو ہیں ان کو لازمی طور پر ایوری سنگل ڈے آدھا گھنٹہ ان کو جاگنگ یعنی کہ تیز قدموں سے ان کو چلنا چاہیے. اگر نہیں چلیں گے تو وہ اپنے آپ کو خود بیماریوں کو اپنے جسم میں خود جگہ دیں گے. تو سب سے بہترین یہ کہ جو 35 ابو ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر وہ روزانہ آدھا گھنٹے واک کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جاگنگ کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں نشاط رہتا ہے، ان کی طبیعت میں بے چینی ختم ہوتی ہے، ان کو نیند بھی اچھی آتی ہے. لیکن ایک آدمی ہے کہ جو گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیڈ روم سے نکلے اور نیچے آ گئے اور سٹنگ روم سے پھر کچن میں ادھر ادھر، بس یہ روٹین ہے. تو یہ گھبراہٹ آپ کی، کبھی دنیا کا کوئی معالج اور ڈاکٹر جو ہے وقتی طور پر آپ کو پین کلر تو دے دے گا، وقتی طور پر آپ کو نیند کی گولیاں دے دے گا، لیکن آپ کو طبیعت کے اندر جو ہے نشاط اور آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے چستی جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو طبیعت میں کشادگی کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ واک جو ہے آپ کو لازمی طور پر کرنی چاہیے.